امام حسین کو حضور مبارک بالوں سے نہ سونگ رہے ہیں. کسی شخص نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ امام حسین کے بالوں کو سونگ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا آپ چومتے ہیں محبت کی وجہ سے, میں سونگ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یزیدیوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں امام حسین کہ میں وہ حسین ہوں جسے جنت کی خوشبو حضور سونگا کرتے تھے جن سے, اور میں وہ حسین ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں, اور میں وہ حسین ہوں جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. اس لیے تم مجھ سے جنگ نہ کرو, تم میرے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ. سب سے بڑا ظلم جو کوفے میں تھا, کربلا میں جو تھا, وہ کوفیوں کی غداری تھی. امام جب مکہ میں تشریف لائے ہیں, آپ جانتے ہیں خطوط کی جو تعداد ہے وہ بعض نے کئی ہزار پر مشتمل بھی لکھی ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 3 اونٹوں پر صرف ان کوفیوں کے خطوط لکھے ہوئے تھے کہ امام تشریف لائیں آپ, ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کریں گے. جب امام پہنچے کربلا میں تو امام نے فرمایا عمر بن سعد سے کہ دیکھیں میں خود نہیں آیا, مجھے ان لوگوں نے بلایا جو یہاں کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر اب میرا مشورہ مانے تو مجھے واپس مکہ معظمہ میں جانے دیں, میں واپس چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے یہ پیغام ابن زیاد کو بھیجا اور ابن زیاد اس پہ ابتداً راضی ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک لڑائی سے اور ایک جھگڑے سے محفوظ ہو جائیں گے, امام واپس چلے جائیں گے, یزید جانے اور امام جانے. لیکن جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے انہوں نے پھر ابن زیاد کو جو ہے وہ بھڑکایا ہے. وہ جانتے تھے اگر امام ایسے ہی واپس چلے گئے, بغیر شہید ہو کے واپس زندہ چلے گئے, تو پھر یزید کے دربار میں ہم مارے جائیں گے, اس لیے کہ ہمارے خطوط جو ہیں وہ یزید پہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. یزید کے خوف کی وجہ سے کوفی جو ہے وہ ابن زیاد کو بھڑکا رہے ہیں امام حسین کے قتل پہ. اور امام حسین نے جو درد اور تکلیف دیکھی ہے کربلا میں, یہ جو خیمے امام حسین کے لگے ہوئے تھے نا, امام حسین کے خیموں کی پچھلی سائڈ پہ, پشت والی سائڈ پہ امام حسین نے خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ جلائی تاکہ دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. ایک شخص ہے یزیدیوں میں سے عامر بن عروہ, وہ گھوڑے پہ آیا ہے اور امام سے کہنے لگا نعوذ باللہ, اے امام تم نے تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا تھا لیکن تم نے دنیا کے اندر آگ جلا لی ہے. کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کو, جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان چوسی ہے. یہ یزیدی کہہ رہا ہے. آپ کے قریب کھڑے تھے حبیب بن مظاہر, حضرت امام حسین قریب, یہ بہت بڑے تیر انداز تھے اور انتہائی زیادہ نشانہ باز تھے. یہ کہہ کے نا اس نے اپنا گھوڑا موڑا ہے لشکر کی طرف, یزیدی لشکر کی طرف. حبیب بن مظاہر نے کہا ہے حسین ابن علی مجھے ایک مرتبہ آپ حکم دیں, میں یہ مہارت رکھتا ہوں کہ میں تیر چلاؤں اور اس کی زبان کو کراس کرتا ہوا اور دانتوں کو کراس کرتا ہوا تیر اس کے حلق میں اتر جائے. ایسے حبیب بن مظاہر نے ایسے جو ہے وہ کمان کھینچی ہے. امام حسین نے اپنے ہاتھ سے کمان نیچے کی ہے, فرمایا تیر نہ چلائیں, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کسی کو منہ پر مارنے سے منع فرمایا. وہ بات کتنی بڑی کر رہا ہے اور امام حسین کو کن حالات میں یہ جملہ کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ کہ میری زبان میں وہ سکت نہیں میں جملہ دوبارہ دہراؤں, لیکن امام اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے دین کا پاس رکھے ہوئے ہیں. ہم جب لڑائیاں کرتے ہیں, حالانکہ ہماری لڑائیاں دینی نہیں ہوتی, آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں, تو ہم سب سے پہلے حملہ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ منہ کے اوپر. اس کو جی تھپڑ لگائیں منہ کے اوپر, اس کو جوتے لگائیں منہ کے اوپر. یہ حالت جنگ میں ہے. حبیب بن مظاہر جو ہے وہ تیر تان رہے ہیں, امام تیر کو نیچے کر رہے ہیں. تیر نہ چلائیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اوپر مارنے سے منع فرمایا. اور پھر حضرت امام حسین نے فرمایا میں اپنا معاملہ اور عامر بن عروہ کا جس نے مجھے یہ جملہ کہا ہے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. عین اسی گھڑی میں اس کا گھوڑا بدکا ہے اور یہ گھوڑے سے نیچے گرا ہے, لیکن اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ گھوڑے کے وہ جو بیٹھنے کے لیے ہوتا اس میں پھنس گئی ہے, اور یہ گھوڑا اس کو اٹھا کے لایا اسی آگ میں ڈالا ہے اور یہ وہاں پہ زندہ جو ہے وہ آگ کے اندر جلا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہنے کی سزا تھی, ان بطش ربک لشدید. اللہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین کو یہ جملہ کہنا یہ کوئی معمولی بات ہے. جب
یزیدی لشکر نے یہ واقعہ دیکھا، ان میں سے کچھ یزیدی جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس موڑ لیے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ حر بن یزید یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، اب وہ اپنے گھوڑے پہ جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے اور بے چینی سی اس کی کیفیت ہے۔ اس کے قریب ایک شخص نے پوچھا، ایک یزیدی نے، کہ اے حر، میں نے بڑے بڑے لشکروں میں، بڑی بڑی جنگوں میں آپ کی کمان میں جنگیں لڑی ہیں، پھر کبھی آپ کو بے چین نہیں دیکھا۔ تو حر بن یزید نے ایک جملہ کہا میں بے چین اس لیے ہوں، چند گھنٹوں کی یہ جنگ ہے، چند گھنٹوں کی، بعد میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جو اس طرف کھڑے ہیں یزید کی طرف وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، جو امام حسین کی طرف کھڑے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں پریشان ہوں کہ میں دوزخیوں کے صف میں کھڑا ہوں، کیوں نہ میں جنتیوں کی طرف چلا جاؤں۔ بس یہ بات حر بن یزید نے کہی ہے اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی ہے اور حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ نعرہ یہ حر کا تھا کہ جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ 72 میں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ حر بن یزید جو ہے وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا ہے، اور پھر جنگ ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہ اولادیں جو امام حسین کے ساتھ تھیں اس میدان میں، جب تک وہ شہید نہیں ہوئیں کوئی بھی اہل بیت کرام کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہیں کر سکا۔ جب یہ جانثار شہید ہوئے اس کے بعد اہل بیت کرام کی باری آئی ہے۔ اہل بیت کرام میں سے عظیم شہداء ہیں، جن میں سے حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے بیٹے۔ اس جنگ میں حضرت مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ کربلا میں حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں؟ 6۔ یہ کچھ مسائل کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت کو آپس میں لڑایا جاتا ہے اور امت کو جو ہے وہ مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ اگر میں آپ کو نام گنواؤں تو آپ سن کے حیران ہوں گے۔ پہلا جو شہید ہے مولا علی کی اولاد پاک میں سے پہلا بیٹا، ان کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسرے بیٹے کا نام ہے عمر بن علی، تیسرے بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی، چوتھے بیٹے کا نام ہے جعفر بن علی، اور 5ویں بیٹے کا نام ہے عباس بن علی جنہیں ہم غازی عباس کہتے ہیں، اور 6ٹھے بیٹے کا نام ہے حسین بن علی۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، چونکہ دامن وقت میں بھی وہ گنجائش نہیں اور میرا یہ معمول بھی نہیں کہ لوگوں کو مشکل گفتگو میں پھنسانا اور الجھانا، ان کتابوں کے حوالے اہل تشیع حضرات کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے، اور وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اگر جمعہ شریف کے بعد کوئی دیکھنا چاہے تو ان کو میں حوالے دے سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں۔ 3 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ یہ کن کے بچوں کے نام پہ یا کن کے ناموں پہ انسان اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ جن سے محبت ہو۔ آپ نے کبھی کربلا کا واقعہ سنتے ہوئے کبھی ان شہیدوں کا نام سنا ہے کہ مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، ان کے نام یہ ہیں؟ یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، رحماء بینہم۔ یہ تو معاشرے میں کچھ شیاطین اٹھے ہیں اور وہ صحابہ کرام و اہل بیت کرام کے درمیان لڑائی کرانا چاہتے اور امت کو مقصد سے ہٹانا چاہتے۔ حضرت مولا علی کو محبت تھی تو اس لیے اپنے بچوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے۔ امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، بعض روایات کے مطابق 4 بیٹے شہید ہوئے۔ امام حسن کا جو پہلا بیٹا کربلا میں شہید ہوا ہے اس کا نام ہے ابو بکر بن حسن بن علی۔ امام حسن کے ایک بیٹے کا نام علی ہے۔ جیسے حضرت قاسم شہید ہوئے اسی طرح حضرت امام حسن کا پہلا بیٹا ابو بکر بن حسن بن علی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔